وآخر دعوانا الحمدللہ۔ امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی مسجد اللہ والی بکر منڈی ملتان میں صدیق اکبر کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں۔ 18 نومبر سن 1985 4 ربیع الاول سماعت فرمائیں۔ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صدر جلسہ معزز مکرم معظم سامعین، آج کے اجلاس کی غرض و غایت اس کے مقاصد اس اجلاس کی اہمیت و ضرورت آپ حضرات نے دیواروں پہ چسپاں پوسٹر اشتہارات کے ذریعے معلوم کر لی۔ پیش رو مقررین خطباء نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ اشتہار میں دیے گئے عنوان پر مجھے اپنے انداز میں اپنی معلومات کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ خالق ارض و سما کی بارگاہ عالیہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استدعا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے۔ آپ حضرات کے دلی جذبات، احساسات کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری گزارشات کو جتنا پرسکون ماحول میں سننے کا پروگرام بنائیں گے اتنا ہی میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں گا۔ آج سے 14 صدی پیشتر
محققین کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو اور بعض اقوال کے مطابق 12 ربیع الاول کو سیدہ آمنہ کے ہاں ایک معصوم ذات نے جنم لیا. زندگی کا ایک خاصا حصہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے ربیع الاول میں پیدا ہونے والی اس ذات نے زندگی کا اکثر حصہ ایک ایسے ماحول میں گزارا جو ماحول عقائد، نظریات، اخلاق و اعمال ہر دو لحاظ سے تباہی و بربادی کے عمیق گڑھے میں گر چکا تھا. عقائد یہاں تک برباد ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر کو اپنا معبود مان لیا گیا، اپنا حاجت روا و مشکل کشا تصور کر لیا گیا. ان کا طواف ان کے لیے نظر و نیاز اور انہی سے مختلف اوقات میں اپنی پریشانیوں اور مشکلات کا حل چاہنا، ان کے سامنے گاہے بگاہے سرے نیاز خم کرنا، گویا یہ اس قوم کا عقیدہ تھا. عملی اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے اس قوم کی تباہ کاری کا یہ عالم ہے کہ راہ چلتے قافلے لوٹنا، چوری ڈکیتی اور تصور نہیں ہوتی، بد نظری، زنا اور لواطت اس کا احساس تک نہیں ہوتا، قمار بازی، شراب نوشی، سود خوری اس معاشرے کا جز بن چکی ہے. بچی کو اپنے گھر میں گوارا نہیں کیا جا سکتا، اسے زندہ دفن کرنا اپنی عزت تصور ہوتا ہے، اور اس کا گھر میں زندہ رہنا باعث بے عزتی باور کر لیا گیا ہے. اخلاقی اعتبار سے تباہی و بربادی کا یہ عالم ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں
سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے زندگی کا ایک وافر حصہ گزار دیا، لیکن ان تمام افعال سے طبعی نفرت تھی، طبعی تنفر تھا۔ آخر کار اس معصوم ذات نے اس بگڑے ہوئے ماحول سے کنارہ کشی کی، اعراض کا راستہ اختیار کیا، اس تباہ کن ماحول سے علیحدگی اختیار کر لی، چند ایام کا خورد و نوش لے کر پہاڑ کی غار میں شب و روز گزارنا گوارا کر لیا۔ انہی ایام میں امام الملائکہ، اللہ کا معصوم فرشتہ، وحی لے کے آتا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ آداب مصطفی اور نبوی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض یہ کرتا ہے، اقرا، سیدہ کا بیٹا جواب میں کہتا ہے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ دوبارہ یہی سوال ہوا، جواب نفی میں آیا، سہبارہ یہی سوال ہوا، جواب پھر بھی نفی میں آیا۔ جبریل امین نے چھاتی سے لگا لیا، احترام کے ساتھ بھینچا اور پھر عرض کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ نبوت کی معصوم نطق پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ گویا آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس پروگرام کے ذریعے لات و عزا کی شوکت ٹوٹ جائے گی، جس پروگرام کے ذریعے حبل کے نعرے بلند ہوتے ہوئے رک جائیں گے، آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جو بد نصری، بد کرداری، قمار بازی، رشوت، سود خوری، بہرحال ہر بد کرداری کے خاتمے کا ایک مستقل اور مکمل لائحہ عمل دے گا۔ آج اس انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے جس کے ذریعے پیشانی بنی آدم کی خالق ہی کے سامنے جھکوائی جائے گی۔ یہی انقلابی پروگرام لے کر نبوت میدان عمل میں آئی اور میدان عمل میں آنے کے بعد بھی پیغمبری کو جو ہدایات اس کے خالق نے دی وہ گول مول نہیں تھی، ان میں روح ریت نہیں تھی، لگی لپٹی بات کرنے کا انداز نہیں سکھایا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا
کہ یہ بات کہی جائے یہ نہ کہی جائے، بلکہ آرڈر آتا ہے اور نہایت ہی واضح الفاظ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر تبلیغ کر دیجئے ما انزل الیک، ہر اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تبلیغ کا انداز کیا ہو؟ کیا ان احکامات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ بات پوری طرح سمجھ نہ آئے؟ قطعاً نہیں۔ حکم ہے فاستہ بما تؤمر، کھول کھول کے واضح واضح بیان کر دیجئے۔ توجہ میری طرف رہے، ظلم ہو، تشدد ہو، بربریت ہو، بددیانتی ہو، غداری ہو، چوری اور ڈاکہ عام ہو، رشوت کا دورہ ہو، قمار بازی، جوئے بازی کی اڈے عام ہوں، جگہ 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 طوائف نے بد کرداری کے لیے مراکز قائم کیے ہوئے ہوں، اسلام کا مذاق اڑتا ہو، ازواج نبی پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہوں، اصحاب پیغمبر کو منافق کہا جاتا ہو، لکھا جاتا ہو، پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا کی کھلے عام قادیانی جیسا بدماش ان لفظوں میں ہتک کرتا ہو کہ عین بیداری کے عالم میں زہرا نے میرا سر اپنی ران پہ رکھا، لعنت لعنت اعلانیہ یہ تحریر سامنے آتی ہو کہ عائشہ مومنہ نہیں منافقہ ہے، معاذ اللہ، لعنت، یہ سب کچھ ہوتا ہو، سب کچھ بنیادی حقوق معطل ہوں، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ماحول و معاشرہ میں یہ سب کچھ ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ بات کہیے یہ نہ کہیے، تقریر یہ ہو یہ نہ ہو، میری فہم سے بالا ہے کہ کیا یہ قدغن اور پابندی اسلام ہوگا یا اسلام سے غداری ہوگی؟ غداری۔ اسلام یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو خالق نے اتارا ہے اس کو بیان کیجئے۔ ہاں اگر میں تڑپ رکھتا ہوں کہ مجھ پہ تنقید نہ ہو تو میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، میری زبان ٹھیک ہونی چاہیے، میرا قدم ٹھیک ہونا چاہیے، میری نظر ٹھیک ہونی چاہیے، میرا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، میرا وعدہ عہد ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی زبان نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، لباس نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، نظر نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، اپنے خیالات نہیں بدلتا اور تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، تو مجھے اپنی بد کرداری پہ نظر کرنا چاہیے۔ جو تنقید کرتا ہے اس کو یہ پیدائشی حق ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی بدماش کی بدماشی کو تشتزبام کرے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی گنڈے کی غنڈہ گردی کا پردہ چاک کرے، اس کو یہ پیدائشی حق ہے، بنیادی حق ہے اور اس کے خالق نے دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ماشاءاللہ، نہیں سمجھ آتی، عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ نہی عن المنکر کے لیے قدغن لگے نام اسلام رکھا جائے، نہی عن المنکر کے لیے پابندی لگے نام اسلام رکھا جائے، امر بالمعروف پر پابندیاں ہوں نام اسلام ہو۔ معلوم نہیں یہ اسلام کہاں سے آیا، جو اسلام میرے آقا نے دیا اس میں تو یہ قدغن نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے فاستہ بما تؤمر،
کھول دیجئے جس کا حکم ہوا ہے، اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو آرڈر ہوا ہے۔ اس میں تو گول مول بات نہیں ہے، اس میں تو لگی لپٹی نہیں ہے، اس میں تو صاف صاف مسائل ہیں، صاف صاف باتیں ہیں، اور یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ یہی آپ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، یہی زندگی آپ کی ہے جو ہمیں صحیح لائن دیتی ہے، یہی آپ کی زندگی مبارک ہے جو ہمیں ایک راستہ مہیا کرتی ہے جس پہ چل کے ہم جنت پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے لازمی بات ہے کہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، عرض یہ کر رہا تھا، انہی حالات میں، اسی بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرہ میں سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے وہ انقلابی پروگرام دیا، اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور جس حالت میں، جس ماحول میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات سمجھ آ رہی؟ جی ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں، جس ماحول میں اس کا اعلان کیا، اس ماحول میں چاروں طرف کفر و شرک کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کفر و شرک چاروں طرف مسلط ہے، جدھر معصوم نگاہ اٹھی ادھر ہی شرک و کفر، بدعات، بد کرداری نظر آئی۔ ایسے ماحول میں نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک شخص، تاریخ کہتی ہے کہ اس دن موجود نہیں تھا جس دن آمنہ کے لخت جگر نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ چند دن بعد وہ شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے جو اعلان کے وقت موجود نہیں، واپسی پہ اسے اطلاع ملتی ہے، دوست احباب پہنچ گئے، رشتہ دار و برادری کے لوگوں نے اطلاع کر دی کہ آپ نے نئی بات سنی ہے، کیا نیا واقعہ پیش آیا؟ عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے میں رسول ہوں، عبد المطلب کا پوتا کہتا ہے میں رسول ہوں، ابی طالب کا بھتیجا کہتا ہے میں رسول ہوں۔ یہ نئی بات ہے، بات سن لی، سامان گھر رکھا، جو سفری سامان تھا، بلا تاخیر، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بے روک ٹوک، وہ غائب فرد جو اعلان کے وقت مکہ میں نہیں ہے، نبوت کے قدموں میں آتا ہے، دو زانو بیٹھ کے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا بالکل، رسالت کا دعویٰ کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی سند، کوئی معجزہ، آپ کیسے رسول ہیں، کیوں رسول ہیں، کچھ نہیں پوچھا، بلا تاخیر اس غیب شخص کی زبان پہ لفظ آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ الفاظ زبان پہ آنا تھے، کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہونا تھا کہ پیغمبر کی معصوم نطق نے اعلان کر دیا، صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صدیق اکبر۔ میں نے اپنی عمر کے اس تھوڑے سے حصے میں خاصا غور کیا کہ آخر ابو بکر ہی کو صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا ہے؟ صدیق تو سب ہیں، عمر بھی تو صدیق ہے، عثمان بھی تو صدیق ہے، علی بھی تو صدیق ہے، طلحہ و زبیر بھی تو صدیق ہیں، بلال بھی تو صدیق ہے کہ جس کے سینے پہ پتھر کی چٹانیں ہیں، ہاتھ میں کیل گاڑے جا رہے ہیں، وہ حرکت تک نہیں کرتا، نبوت کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ جو انگاروں پہ لیٹا ہوا خبیب ہے رضی اللہ عنہ، وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ آخر ہیں تو یہ سارے صدیق، اور صدیق نہ ہوتے تو خالق ان کے لیے یہ اعلان کیوں کرتا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اعلان کبھی نہ آتا، یہ اعلان تو ان کے لیے آتا ہے جو سچے ہوں، جو صادق ہوں، جو امین ہوں۔ کذاب کے لیے، جھوٹے کے لیے تو یہ اعلان نہیں، ان کے لیے تو اعلان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو تھے تو سب صدیق، عمر بھی صدیق ہیں، عثمان بھی صدیق ہیں، علی بھی صدیق ہیں، طلحہ و زبیر بھی صدیق ہیں، بلال و معاویہ بھی صدیق ہیں، پیغمبر کی تمام جماعت صدیق ہے اور صدیقیت کے مقام پہ فائز ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ابو بکر بن
काबिन अबी कहाफा को, अबू बकर को सिद्दीक अकबर क्यों कहा गया, ऐशा के बाप को अकबर क्यों कहा गया, इसकी वजूहात क्या है? तो जब इस पे गौर किया गया तो बात ये नजर आई कि जो भी आमना के लख्ते जिगर पे ईमान लाया, कुछ तहकीक करके दलील देख के हालात का जायजा लेके आया, उसने कुछ देखा, कुछ पूछा, कुछ सवालात किए, हत्ता कि अबी तालिब का बेटा भी चंद दिन इंतजार के बाद बाप से पूछता है कि कलमा पढ़ लूं या नहीं। एक कुर्राए अर्श पे आलमीन में एक जात वाहिदा है जिसे अबू बकर कहते हैं, जो सिर्फ इतना पूछती है कि तुमने रसूल होने का दावा किया है। जवाब जब मिला हाँ में, तो उसने और कोई दलील नहीं मांगी, रिसालत का इकरार कर लिया। इस बुनियाद पर नबुव्वत कह गई ये सबसे बड़ा सिद्दीक है। और ये वो शख्स है जिसको नुत्के नबुव्वत से सिद्दीक अकबर का लक़ब मिल रहा है। जब यह नबुव्वत के कदमों में आया तो रईस मक्का है, और जिस दिन जनाजा उठता है तो पुराने कपड़ों में कफन दे दिया जाता है। हाय क़यामत टूट गई, आज बिकी हुई मां की कोख से जन्म लेने वाला इस जात को कहते हैं कि ज़हरा का हक छीन गया, इस जात को कहते हैं कि ज़हरा का हक गस्ब कर गया, इस जात को कहते हैं कि यह गासिब था। क़यामत क्यों नहीं आती, जमीन फटती क्यों नहीं, इस मलूल की जुबान अपने दांत से निकल क्यों नहीं जाती कि इसको शर्म नहीं आती। यह वो मुकद्दस इंसान है जो सब कुछ लाके नबुव्वत के कदमों में ढेर करता है, और इस तरह माल लाता है कि जब सब कुछ लुटाने लगा तो दीवार पे हाथ फेरते हैं, कोई सुई बाकी न रह जाए। और फिर इसी हालत में टाट का लिबास पहने हुए नबुव्वत की बारगाह में हाजिर है जिब्रील। तड़पते तड़पते आ गए, नबुव्वत चौंक उठी, जिब्रील की शक्ल लौ रहे, हुलिया बदला हुआ है, सूरत बदली हुई है, लिबास टाट का पहना हुआ है, पैगंबरी से रहा ना गया। जिब्रील हुलिये क्यों तब्दील हो गए? दहिया कल्बी में आने वाली शख्सियत आज अबू बकर की शक्ल में क्यों आई है? तो जिब्रील कहता है आका अकेला मैं नहीं, अर्श पे हुलिये बदल गए। नारे तकबीर। खालिक ने खालिक ने ऑर्डर कर दिए है कि सब वो सूरत बनाओ जो अबू बकर बना के आया, सब वो शक्ल इख्तियार कर लो जो अबू बकर इख्तियार करके आया। इतनी अदा पसंद आई खालिक को कि उसने मलाइका की वही शक्लें बनवा दी। मेरे मोहतरम सामीन, ये वो जात मुकद्दसा है कि जिसने अव्वल से नबुव्वत को तस्लीम किया, सफर और हज़र में पैगंबर के साथ रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस जात को सबसे पहले इस बिगड़े हुए माहौल से जिसने माना उसने सिद्दीक अकबर का लक़ब पाया, और फिर इस हद तक गोया वो नबुव्वत की हां बाएतमाद है। खालिक के हां उस पे इतना एतमाद किया जाता है कि हिजरत की रात कायनात की सबसे बड़ी अमानत खालिक ने सिद्दीक के हवाले की है। खालिक ने सिद्दीक की गोदी में नबुव्वत को रख दिया, और उस रात रखा जब पूरी कुर्राए अर्ज़ पे दुश्मन सफबंदी कर चुका था, दुश्मन नबुव्वत के लहू का प्यासा है। ऐन उस रात में इस जात को नबुव्वत के साथ किया। तवज्जो करते जाइए, बात ज़हन में उतरती जाए। ये वो शख्स है कि जो इतना मुसफ़्फ़ा हो चुका है, जिसका तज़किया कल इस हालत में पहुंच चुका है, और जो इतना मुनज़्ज़ह मुक़द्दस बन के कि खालिक ने ऐसी खतरनाक रात में अपनी अमानत इसके हवाले कर दी है। ये रात की तारीकियों में नबुव्वत को कांधों पे उठा के पथरीली जमीन पे चलता हुआ, नुकेले पत्थरों पे चलता हुआ गार लेके पहुंचा है। गार के तमाम सुराख बंद किए, कोई तकलीफ दे चीज मेरे आका को ऐसा न पहुंचा जाए, और एक सुराख पे कदम रख दिया। मारूफ वाक़या है जो
सीरत सिद्दीक में आम आप सुनते रहते हैं। ये सब कुछ हो गया, दरवाजे पे काफिर, दरवाजे पे मुशरिक, दरवाजे पे दुश्मन पैगंबर खड़े, उसके पांव सिद्दीक को नजर आते हैं, उसके पांव अबू बकर देख रहे हैं। दिल में घबराहट पैदा हुई, अगर नजरें झुका ली गई तो देख लेंगे, मेरे आका को देख लेंगे, ऐसा पहुंचाएंगे। इस लिहाज से दिल में घबराहट आई और उस घबराहट को कुरान ने बयान किया है। सिद्दीक का अज़ली दुश्मन अबू बकर का बागी, इस्लाम का गद्दार, यहां आके बड़ी ढटाई के साथ तबसरा करता है कि सिद्दीक ने वावेला कर दिया, घबराहट का मुजाहरा किया, इसलिए कि सिद्दीक को अपनी जान का खतरा लाहक हुआ। मैंने कहा उसूली बात तो ये नहीं है, अक्ल फाहम की बात तो नहीं है, इसमें हया वाली तो बात नहीं। सिद्दीक को अपनी जान का गम नहीं है। क्यों? अगर सिद्दीक को अपनी जात का खतरा होता तो तमाम सुराख बंद करने के बाद जो एक बाकी है उस पर सिद्दीक अपना कदम क्यों रखता? ये कदम रखने से ही सिद्दीक बतला गया, मुझे अपनी जान का फिक्र नहीं, नबुव्वत का फिक्र है। लेकिन मजीद में ये कहना चाहता हूं कि चलो अगर मान लिया जाए कि सिद्दीक को अपनी जान का खतरा था, तब भी तो अबू बकर के ईमान के लिए कुरान की ये आयत नस बन जाती है कि खतरा जब ही था कि दिल नबुव्वत के साथ है। अगर दिल पैगंबर के साथ न होता, दिल होता बाहर वालों के साथ, अंदर से मुनाफकत होती तो घबराहट क्यों आती? कह देते मैं तो उनका हूं, अगर पकड़ लेंगे तो क्या बिगड़ेगा, मुझे तो कुछ नहीं कहती, उनकी बिरादरी कहूं। और घबराहट जब ही तो आई कि उनका दुश्मन अबू बकर था। नारे तकबीर, शान सहाबा, ये तो नस है अबू बकर के ईमान की कि दिल में घबराहट चलो अपनी ही आई कि मुझे तकलीफ देंगे तो क्यों देंगे। क्या अबू बकर कह नहीं सकता था कि मैं तो तुम्हारा हूं, तुम जानती हो मैं तो किसी जाती गरज से या मुनाफकत के तौर पे माअज़ल्लाह साथ हूं, या यूं कह देते कि मैं तुम्हें बतलाता हूं, आइए यहां बैठे, बोल पड़ते, इतरा कर देते। उस वक्त के काफिर को अबू बकर की घबराहट महसूस न हुई, आज के काफिर को महसूस हो गई। उस वक्त का काफिर न भांप सका अबू बकर क्या कहते हैं, आज का काफिर भांप गया। लेकिन जो उस वक्त अबू बकर का दुश्मन था वो भी काफिर था, जो आज दुश्मन होगा वो भी काफिर। तवज्जो कीजिए, मैं एक उस शहर में बोल रहा हूं जो इल्मी शहर है, जिसमें मुतअद्दिद दीनी इदारे और दीनी मदारिस हैं। मैं शोरा नवाई में इस बात को नहीं मनवाना चाहता, हकीकतन अर्ज कर रहा हूं। अबू बकर के ईमान के लिए कुरान की नस्स आई है, अबू बकर के ईमान का सहाबियत का इनकार कुफ्र है। 14 सदी के किसी स्कॉलर की, किसी मुफस्सिर और मुफ्ती की कोई किताब मेरी नजर से नहीं गुजरी कि जिसने अबू बकर की सहाबियत के मुनकिर को मुस्लिम तस्लीम किया हो। ताकदी के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐलान करके कहता हूं, बबांगे दोहल कहता हूं कि 14 सदियों में तमाम उलमा मुफक्किरीन इसके कायल हैं कि अबू बकर की सहाबियत और ईमान नस्स से साबित है। अगर उसका इनकार किया जाएगा तो ये कुफ्र करार पाए। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू। इसी आयत को मुस्तदल के तौर पे गोया इस्तेमाल किए हैं मुहक्किकीन ने, जिन्होंने अबू बकर की सहाबियत के इनकार को कुफ्र करार दिया। वो कहते ये हैं कि इसमें 3 दलीलें हैं अबू बकर के ईमान की और आपकी सहाबियत की। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही, पहला तो ये लफ्ज दलील है अबू बकर की सहाबियत का कि खालिक ने अबू बकर को सहाबी रसूल कहा है, और ये लफ्ज नस है इज़ यक़ूल लिसाहिबिही। इसका कोई और माना नहीं, कोई और मफहूम नहीं, कोई और मतलब नहीं निकलता सिवाय इसके कि अबू बकर पैगंबर का सहाबी है। चुनांचे ये नस है सहाबियत में, लिहाजा अबू बकर की सहाबियत का इनकार कुफ्र
قرار پا جائے گا اور منکر خارج از اسلام تصور ہوگا۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ابو بکر کو کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا خالق کی معیت جو مشکل وقت میں ہوتی ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے جہاں مشکل گھڑی میں خالق کی معیت کو اپنے ساتھ بیان کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ ابو بکر کے ساتھ بھی اس معیت کو بیان کر دیا۔ اور جو معیت پیغمبر کو مشکل گھڑیوں میں حاصل ہے وہی معیت ابو بکر کو حاصل ہے، اور ایسی معیت کسی منافق کو یا کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس معیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تو لفظ ان اللہ معنا بھی ابو بکر کے ایمان کی دلیل بن گیا۔ اور تیسرا لفظ جو ابو بکر کے ایمان پہ نص ہے وہ یہ ہے کہ خالق نے اعلان کیا فانزل اللہ سکینتہ، کہ میں نے اس پہ اپنا سکون اور اپنی طرف سے کرم نوازی نازل کی۔ سکون نازل ہوتا ہے مومن کے قلب پر جو خالق نے نازل کیا۔ غم ابو بکر کے دل میں تھا، نبوت کے دل میں نہیں آیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ فانزل اللہ سکینتہ نبی کے لیے آیا، قطعاً نہیں۔ پیغمبر تو خود تسکین دے رہا ہے، جو خود تسکین دیتا ہو اس کے لیے تو کوئی اور تسکین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت تھی جس دل میں فکر تھا، جب فکر ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ کا مراد بھی ابو بکر ہے، غم ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے، فکر ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے۔ تو تین لفظوں نے ابو بکر کی صداقت کو، ایمان کو، عفت کو، دیانت کو، شرافت کو ثابت کیا۔ لصاحب ہی ایک، ان اللہ معنا دو، فانزل اللہ سکینتہ تین۔ یہ آیت گویا ابو بکر کے ایمان کی نس بن گئی اور نس قطعی بن گئی، جس کا کوئی اور معنی مطلب نہیں۔ لہذا کائنات کے کسی گوشے میں بستا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہو مرد ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، کسے باشد کوئی ہو، مولوی ہو، ذاکر ہو، چھوٹا ہو، لیڈر ہو، سیاستدان ہو، جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے گا میں اس کو اعلانیہ کافر کہوں۔ کسے باشد ما انزل الیک من ربک بلغ، مت چھپا بات کو، جو سچ ہے اسے کہہ دے۔ فاصدع بما تؤمر۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ یہ اسی ماحول کا فرد ہے، توجہ ہے، اسی ماحول کا فرد ہے جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کے قدم بولیے نا، ٹھیک نہیں، جس ماحول کے قدم ٹھیک نہیں تھے، جس ماحول کی زبان ٹھیک نہیں تھی، زبانیں غیبت میں مبتلا تھی، قدم بد کرداری کی طرف اٹھتے تھے، ہاتھ چوری اور ڈاکے پہ پڑتے تھے، نظریں بد نظری کے لیے اٹھتی تھیں، زبانیں مغلظات بکتی تھیں، اس ماحول سے اس کو کھینچا ہے اور اتنا پاک کیا، اتنا صاف کیا کہ خود نطق نبوت اس کو صدیق اکبر کہہ گئی۔ خالق نے اس کے ایمان اور صحابیت کی گواہی بیان کی اور اس سچے یار کی صداقت کو، عفت کو بیان کیا۔ میرے محترم سامعین، یہ اسی ماحول سے تو کھینچے ہوئے لوگ ہیں۔ کتنا غلط ماحول تھا لیکن سیدہ کے بیٹے نے، کتنا غلط ماحول تھا عبداللہ کے لخت جگر نے، کتنا غلط ماحول تھا لیکن امام الکونین نے اس ماحول سے کیسے کیسے لوگ کھینچے۔ اس ماحول سے وہ لوگ کھینچ لیے کہ جن لوگوں کی عقل کل تک تقاضا کرتی تھی کہ لات کو معبود مان لیا جائے، جو عقل کل تک تقاضا کر رہی ہے معبود مان لیا جائے عزا کو، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے کہ ڈاکہ پڑ جانا چاہیے، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے بے حیائی میں مبتلا رہنا چاہیے، جو عقل کل تک غلط کاری سوچتی ہے اور جو عقل کل تک اولو حبل کے نعرے بلند کرنا اپنے لیے لازمی اور ضروری تصور کرتی ہے، اسی عقل کو پیغمبر نے بدلا ہے، اسی عقل اور سوچ اور فکر کو تبدیل کیا ہے۔ کیسے تبدیل کیا؟ اسی ماحول سے عقل کھینچی، اسی ماحول سے شعور کھینچا، اسی ماحول سے فرد کھینچا اور کھینچ کے اس کے قلب کو صاف کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس صفت کے مطابق اس قلب کو اتنا صاف کیا، اتنا پاک کر دیا، وہ عقل اس حد تک بدل دی کہ آج وہی عقل ہے، وہی شعور ہے، اور اسی ماحول سے کھینچی ہوئی ہے کہ بیت اللہ کے طواف کا وقت آیا تو عقل حجر اسود کو چومتے وقت ٹھہر گئی، چومتی نہیں ہے، ہونٹ اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، نظر اسی کی طرف ٹکٹکی کے ساتھ لگ گئی، پیچھے آنے والے بھی ٹھہر گئے کہ جب امیر المومنین ٹھہر گئے ہیں تو ہم آگے کیوں بڑھے؟ چند لمحات سکوت کے بعد لسان نبوت سے فاروق اعظم کا لقب پانے والا لبک کے حجر اسود کو چومتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اگر نبوت نہ چوم گئی ہوتی تو خطاب کا بیٹا کبھی نہ چومتا، اس لیے چوم لیا کہ پیغمبری چوم گئی، لیکن یہ تصور نہ کیا جائے کہ تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، پوجا کے لائق ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، علی کل شیء قدیر ایک اللہ ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف، پرسکون ہوں گے آپ تو بات آگے چلے گی انشاءاللہ، بات ذہن میں تو اتر رہی ہے نا جی؟ جو یہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے ذرا تکلیف کر کے ہاتھ کھڑے کر لیں جزاک۔ ایسی تقاریر اللہ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسی تقاریر ملک میں نہیں ہونی چاہیے، ایسی تقاریر سے امن عامہ میں نقص آتا ہے، ایسی تقاریر سے ملک کی تباہی آتی ہے، ایسی تقاریر سے ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ میں پیدا ہوا، میں کیا میرے بھائی پیدا ہوئے یا میرے ہم عمر جتنے بھی ہیں، ہم نے جنم لیا تو شروع سے ہی ہمارے کان میں بات پڑنا شروع ہوئی، ملک غیر محفوظ، ملک غیر محفوظ، سرحد غیر محفوظ۔ جیسے ہمارے ماحول میں ایک غلط کاری نے جنم لے لیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے واردہ شروع کرتی ہے، بلی آئی، کتا آیا، شیر آیا، شروع سے اس کو ڈرانا شروع کرتی ہے۔ تو جب بچپن ہی سے ایک بچے کے ذہن میں بلی، کتا اور شیر کا روب بٹھایا جائے گا تو وہ کبھی بھی عطا اللہ شاہ بخاری بن کے میدان میں نہیں آ سکتا۔ جب شروع سے اس کے ذہن میں ان چیزوں کا روب بٹھایا جائے گا وہ کبھی بھی محمد بن قاسم نہیں بن سکتا۔ جب شروع سے ڈرایا جائے گا تو وہ بیٹا کبھی بھی حسین احمد بن کے میدان میں نہیں آ سکتا، وہ کبھی بھی وہ ابو الکلام نہیں بن سکتا جو انگریز اور برطانیہ کی عدالتوں میں ان لفظوں سے گرچا کرتا تھا۔ جب عدالت کہتی ہے ابو الکلام لہجے میں ترشی اور تلخی ہے، ذرا نرمی آنی چاہیے، عدالت کی توہین ہوتی ہے، تو ابو الکلام کہتا ہے کون پاگل اور احمق ہے جو اس کو عدالت مان لے، عدالت نہیں کمین گاہ ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، ایسے لوگ اس ماں کی گود میں پرورش نہیں پا سکتے جو پیدائش ہی سے بیٹے کے ذہن میں بلی کا ڈر پیدا کرے، کتے کا ڈر پیدا کرے۔ نہیں، وہ کیسے آگے چل کے مجاہد بنیں گے، وہ کیسے آگے چل کے ظلم و جور کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے، وہ کیسے آگے چل کے یہ سمجھیں گے کہ ہتھکڑی زیور ہے، وہ کیسے آگے چل کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جبر و ستم سے ٹکرا کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے۔ کبھی بھی ایسا تصور لے کے کوئی میدان میں نہیں آئے گا جب شروع سے ہی یہ ذہن بنا دیا جائے گا، جب شروع سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی اولاد کو یہ تصور دیں گے تو نتیجتاً بزدل پیدا ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد پروان چڑھے، اس کے دماغ سے خیر اللہ کا روب نکل جائے، اس کے دماغ و شعور سے غیر اللہ کی طاقت رخصت ہو جائے، تو
تو شروع سے اس کے ذہن میں بہادری پیدا کیجئے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجتاً کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ آخر کار انجام کار جا کے کوئی دین کی خدمت نہیں کر سکے گا. جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ جرأت مند تھے, وہ جور کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا جانتے تھے, وہ اپنی زندگیوں پہ کھیل جانا جانتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ذہن میں بات ڈالی گئی ملک غیر محفوظ. گھبرا گئے آپ؟ توجہ نہیں رہی میری طرف. شروع سے بات ذہن میں ڈالی گئی ملک غیر محفوظ, سرحد غیر محفوظ, ملک غیر محفوظ, سرحد غیر محفوظ. روس آیا, توجہ ہے نہیں رہی. روس آیا, کبھی کہا بھارت آیا, کبھی کہا امریکہ آیا, کبھی کوئی سارے آئے. جب سے ملک بنا سارے آئے تو ناراضگی معاف قبلہ. اگر 38 سال میں کوئی شخص بھی میرے ملک کو محفوظ نہیں کر سکا تو میرا کوئی سر بیلنے میں نہیں آیا ہوا کہ میں اس کو امیر المومنین کہہ دوں. میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں ایسے افراد کی مدح سرائی کروں جو میرے ملک کو 38 سال میں محفوظ نہ کر سکے, 38 سال میں میرے ملک کی سرحدیں مضبوط نہ کر سکے, 38 سال میں جو طبقہ میرے ملک کی سرحدات کو مضبوط ترین نہیں بنا سکا وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ملک کو قوم کی خدمت کی ہے. خیر, میرا یہ عنوان و موضوع نہیں کہ میں اس لائن پہ چلتا جاؤں. میں سیرت نبوی کا وہ پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہلو سے خاتم الانبیاء نے اس بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے کو درست کیا. عرض میں نے یہ کیا تھا کہ کیا ایسی تقاریر سے ملک دو لخت ہوگا؟ ایسی تقاریر سے ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی؟ ایسی تقاریر سے تھانوں میں آگ لگ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر تھانے میں آگ اس وقت نہیں لگتی کہ جب ان گنت زنا کے اڈے شہر میں موجود ہوتے ہیں, اگر تھانے کو اس وقت بھی آگ نہیں لگی جب رشوت کا بازار گرم ہے, اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب ڈکیتی اور چوری عام ہے, اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب قمار بازی کی اڈے پولیس کے اشاروں پہ جاری ہیں, اگر ان تمام واقعات کو تھانہ بھی برداشت کر گئے ہیں, ڈپٹی کمشنر کا آفس بھی برداشت کر گئے ہیں, ضلع بھی برداشت کر گیا, صوبہ بھی برداشت کر گیا, تو ایک مولوی کی ایسی تقریر جو اپنے آقا کو نذرانہ عقیدت ہو اس سے آگ لگنا کیوں شروع ہو جاتی ہے یہ میری عقل تسلیم نہیں کر سکتی. کیوں خطرات پیدا ہو جاتے ہیں, کیوں پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آخر مسلمان ہو, مسلمان کو مسلمان جیسے جذبات رکھنے چاہیے, احساسات رکھنے چاہیے. ربی ہم نے اپنے آقا مولا و مرشد ہمیں پیدائشی حق ہے اور اللہ کے گھر میں تعمیر اسی کے لیے ہوئی ہے. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ان تقاریر سے کوئی بم پھٹے گا؟ جی ایمانداری سے بتلائیے, یہ دین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اس کا اظہار نہ کیا جائے. میرے محترم سامعین, بگڑے ہوئے ماحول سے, توجہ ہے, بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے ایک قافلہ کھینچا ہے. اس کی عقل بدلی, اس کی نظر بدلی. توجہ رہے, نظر یہ تھی کہ کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے محفوظ نہیں ہے, کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے بچ کے نہیں نکل سکتی. لیکن آج اس نظر کو نبوت نے بدلا ہے. کس قدر بدلا؟ پیغمبری اپنے گھر میں چین و سکون سے لیٹی ہوئی ہے, پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, بڑی اجرت کے ساتھ نبوت اٹھ کے بیٹھ گئی, پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا. کائنات کے مومنوں کی امی, طیبہ امی, طاہرہ امی, صدیقہ امی, صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ امی, عائشہ امی, جس کی عفت کے لیے قرآن اترا وہ امی, جس کا حجرہ جنت بن گیا وہ امی, آخری لمحات جس کی گوتی میں نبوت کا سر رہا وہ امی. وہ عرض کرتی ہے آقا اتنی اجلت, اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے پنڈلی پہ کپڑا ڈالا ہے, وجہ سبب کیا ہے؟
پیغمبری معصوم نطق کے ساتھ کہتی ہے، ایسا دیکھیے سامنے کون ہے؟ امی کہتی ہے آقا عثمان ہے، نبوت تڑپ گئی۔ اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلف میں حسن رکھا، نبوت تڑپ گئی۔ فرمایا عائشہ وہ شخص ہے جس سے آج کے ملائکہ حیا کرتے ہیں، محمد کیوں حیا نہ کرے؟ اس واقعہ سے پتا چلا، اس واقعہ سے پتا چلا، اس واقعہ سے پتا چلا کہ پیغمبر نے نظریں یہاں تک بدل دی تھی کہ یہ پنڈلی اگرچہ سطر نہیں ہے شران، اس سے کپڑا ہٹ جائے تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا، لیکن معصوم پیغمبر نے نظریں یہاں تک بدل دی کہ آج نبی کی پنڈلی پہ بھی وہ نظر نہیں آ سکتی، چہ جائے کہ کسی کی بیٹی پہ اٹھ جائے، یہاں تک نظریں بدل ڈالی۔ توجہ رہے، اتنا بدلا، اتنا بدلا، قافلہ گزر گیا، واپس آتا ہے، رفقا پوچھتے ہیں، احباب پوچھتے ہیں فلاں شہر سے گزرے کس قدر کتنے منزلہ مکانات تھے؟ جواب ملتا ہے کچھ پتہ نہیں، گزر بھی گئے ہو اور منزلوں کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو جواب آیا ہمیں کب کہا گیا تھا کہ تم نے نظریں زمین سے اوپر اٹھانی ہیں؟ ہمیں تو آرڈر تھا کہ نظر زمین پہ لگی رہے، کچھ پتہ نہیں کس قدر کتنے منزلہ مکانات ہیں۔ نظر بدل دی پیغمبر نے، کسی کی بیٹی پہ تو کیا اٹھے گی، کسی کی منزل پہ نہیں اٹھتی۔ یہاں تک ماحول اور معاشرے کو نبوت نے بدلا، خیالات بدل دیے، دل بدلا، قلب و جگر کو بدلا، کان بدلے، نطق بدلی، قدم بدلے، اور بدل کے پاک کو صاف کر دیا، اتنا صاف کیا، اتنا پاک کیا، اتنا منزہ کیا، اور اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ خالق کی ارض و سما نے اس محفوظ اور مقدس جماعت کی مدح سرائی کرتے ہوئے، اس کی منقبت کو، اس کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے مختلف الفاظ کے ساتھ اعلان کیا۔ یوں بھی کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ دل پاک ہیں جن پہ خالق نے اپنی سکینت نازل کی ہے، اور یوں بھی اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور یوں بھی اعلان کیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور یوں بھی اعلان کیا اس مقدس جماعت کے لیے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم۔ توجہ کیجئے، اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ یہ آیت بتراتی کیا ہے۔ میرا انداز ہے بات سمجھانے کا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابھی صدیق پیدا نہیں ہوا، اس کی منقبت خالق بیان کر رہا ہے، ابھی عمر نے جنم نہیں لیا، اس کی مدح کی جا رہی ہے، ابھی علی عثمان پیدا نہیں ہوئے، ان کی مدح سرائی ہو رہی ہے، ابھی ابو سفیان کے بیٹے کاتب وحی فاتح جزیرہ قبرص نے بھی جنم نہیں لیا، ابھی معاویہ بھی میدان میں نہیں آئے، ان کی مدح بھی ان کی پیدائش سے پہلے ہو رہی ہے۔ یہ کیا؟ ابھی ان کا آقا نہیں آیا، ابھی ان کا مرشد نہیں آیا، ابھی ان کا مولا نہیں آیا، ابھی ان کا پیر نہیں آیا، ابھی ان کا سردار نہیں آیا، اور ان کا سردار کیا؟ وہ آدم کا سردار ہے، ان کا سردار کیا؟ وہ تمام پیغمبروں کا سردار ہے، اکیلا ان کا سردار کیا؟ عالمین کا سردار ہے، اور وہ خود اعلان کرتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن فخریہ نہیں کہتا۔ ابھی وہ ذات نہیں آئی کہ جس ذات کا وجود اتنا مقدس ہے کہ میں اس وجود کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے امیر شریعت سے زیادہ کوئی لفظ تلاش نہیں کر پایا۔ موچی دروازے میں ایشیا کا خطیب گرجتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں آمنہ کے لخت جگر کی زلف دیکھتا ہوں، حسن دیکھتا ہوں، رخسار دیکھتا ہوں، لب دیکھتا ہوں، ہاتھ دیکھتا ہوں، وجود دیکھتا ہوں، قدم دیکھتا ہوں، علم دیکھتا ہوں، فہم دیکھتا ہوں، نظر دیکھتا ہوں، جب ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں، آپ کے پسینے کی خوشبو
دیکھتا ہوں تو عطا اللہ کا دل کہتا ہے اس سے بڑی بھی کوئی ذات ہوگی جس کو سجدہ کیا جائے. عطا اللہ مان یہی معبود ہے. یہ بات بخاری کی زبان سے نکلی, خطیب ایشیا کی زبان سے نکلی, اس کی زبان سے نکلی جس نے نانا کی عفت کے لیے جیلوں کو گھر بنا لیا, اس کی زبان سے نکلی جس نے برطانیہ کے قلعوں میں کیل گاڑے, اس کی زبان سے نکلی جس نے جبر و استبداد سے گریبان پکڑا. بات نکل گئی, مجمع پہ سناٹا چھا گیا کہ دیوبند کا بیٹا سنی کا بچہ محمد کو معبود مان رہا ہے. مجمع پہ سکتا تھا, بخاری خطابت کا شہنشاہ ہے. فوراً بھیگتی ہوئی رات میں زلفیں بکھیر کے اعلان کرتا ہے, لوگوں جہاں تک تو صفات کا تعلق ہے وہ تو یکتائی پیش کرتی ہے, لیکن جب عطا اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہی حسن و جمال کا پیکر عرب کی گرم زمین پہ پتھروں پہ سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی اللہ, تو میں سمجھ جاتا ہوں عطا اللہ معبود وہی ہے جس کو یہ معبود کہتا ہے. نعرہ تکبیر, امیر شریعت, میرے محترم سامعین میں عرض یہ کر رہا تھا ابھی تو یہ آقا بھی پیدا نہیں ہوا, خالق اس سے پہلے اس آقا کی جماعت کی مدح سرائی کر رہا ہے. کیسے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد کی جماعت کا تقوی, اس کا رکوع و سجدہ, اس کی کفر کے خلاف شدت کو میں نے تورات و انجیل میں بیان کیے. جب تورات اتر رہی تھی یہ جماعت پیدا نہیں ہوئی تھی. گویا یہ جماعت اتنی مضبوط ہے, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے, یہ اتنی متقی پرہیزگار مقدس و مطہر ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے عالم الغیب نے اس کی مدح کا خطبہ پڑھا ہے. گویا سب سے پہلے اس عالم میں جس ذات نے اصحاب پیغمبر کی مدح سرائی کی ہے وہ خود خالق ہے, اور اس کے بعد پھر قرآن پہ سب سے پہلے جس ذات نے اس جماعت کی مدح کی وہ نبوت ہے جو لفظوں میں اعلان کر گئی اصحابی کالنجوم بیعیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ جماعت اس بگڑے ہوئے ماحول سے سیدہ کے بیٹے نے کھینچی, بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے تیار کی اور تیار کر کے اس کو کھڑا کر دیا, جس نے اسلام کو چار دانگی عالم میں پھیلایا. آج تیرے ملک میں یہ جماعت مظلوم ہے, اس پہ غلط کار بد کردار لوگ لعنت بھیجتے ہیں. تو تس سے مس نہیں ہوتا, تو نے غفلت کی لمبی چادر اور تیرا انتشار نہیں ملتا. آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید صدیق لاوارث ہے. کیا میں واقعی لاوارث ہے؟ تو لاوارث چھوڑ دیا جائے اونچی آواز سے, عمر کو لاوارث چھوڑ دیا جائے. سنی نوجوانوں, سنی بچوں, تمہیں صرف آج کی اس گفتگو میں غیرت دلانا چاہتا ہوں کہ تم ایک باغیرت قوم کے باغیرت نوجوان بن کے اصحاب پیغمبر کی مدح اور نبوت کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے ایک جتھا بن جاؤ, بنیان مرصوص بن کے میدان عمل میں آؤ. خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا